أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ یہ 12واں برس ہے، روزانہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں اور قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء، انہیں ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں ہم سے کیا فرما رہا ہے یا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زمین والوں سے آخری کلام ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، توبہ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبۃ النصوحہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح کسے کہا جاتا ہے؟ پکی توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ توبہ کرنے کے آداب کیا ہیں؟ توبہ روح کا غسل ہے۔ یہ روح کو غسل کیسے نصیب ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، ندامت کا ہونا کتنا ضروری ہے، اپنے فعل پہ شرمساری کتنا ضروری ہے، دوبارہ اس فعل کا ارتکاب نہیں ہونا ہے مجھ سے، یہ کتنا ضروری ہے، تلافی کتنی ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، اس تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ حضرت ہمیں یہ بھی تعلیم فرمائیے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری نکات آئیں گے سامنے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، ہمارے ساتھ لاہور سے شریک ہیں، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح ہم تک قرآن کا علم پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ تحریم اور آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں
ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کوئز کے سلسلے میں ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ احد کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم الفرقان، یوم القیامہ یا یوم الفتح؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہاں اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے اور توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی مفاہیم کیا ہیں؟ توبہ کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، توبہ کا جو لفظ ہے تابہ یتوبو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا۔ ٹھیک۔ اور جب اس کے ساتھ تابہ الہ کا لاحقہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، واپس آنا۔ سبحان۔ اگر تابہ علی ہو عین کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے پر توجہ فرمانا اور بندے کی توبہ قبول فرمانا۔ لہٰذا ایک تو توبہ کے بارے میں جو اللہ کریم کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو واپس آنا جو ہے یہ ارشاد اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہو، اپنی جگہ چھوڑ دی ہو، وگرنہ جو شخص کراچی رہتا ہے، لاہور والا اس کو یہ تو نہیں کہے گا کہ تم لاہور آ جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ ظاہر ہے وہ لاہور آنے کی دعوت دے گا تو ویسے کسی اور الفاظ میں دعوت دے سکتا ہے، واپس آنے کے لیے یہ تو نہیں کہے گا۔ واپس اسی کو کہے گا جس کا مقام لاہور ہو اور وہ لاہور کا رہنے والا ہو اور وہ کہیں اور جا بسا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ کریم کا یہ جو ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلکہ میں تو اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کہ ظاہر ہے ہر شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ مومن ہو چاہے نہ ہو، حقیقتاً مومن ہو وہ بھی اس خطاب کا مخاطب ہے، اور جو مومن ایمان کا صرف دعویٰ کرتا ہے حقیقت میں مومن نہیں ہے وہ بھی اس کا مخاطب ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو خطاب ہے کہ توبوا الی اللہ، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا مقام چھوڑ چکے ہیں اور انسانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، اور انسانوں کی جگہ کیا تھی جو انہوں نے چھوڑی ہے؟ وہ جگہ تھی، وہ سٹینڈرڈ، وہ انسان کی فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین فطرت پر اللہ کریم نے پیدا کیا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یرسلانہ او یمجسانہ، اس کا براٹ اپ جو ہے، اس کے والدین جو ہیں، اس کا ماحول اس کو یہودی عیسائی مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے براٹ اپ کے ذریعے سے یہاں آ کے جتنی بھی آلودگیاں اس کے ساتھ چمٹتی چلی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے انسان اپنا مقام چھوڑ کر کہیں اور جا بسا۔
اس کا مقام تھا عبدیت میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس قدر یہ عبدیت رب کے قریب تھا، جس قدر یہ عبدیت رب میں اپنے آپ کو بالکل شامل کیے ہوئے تھا اور اپنی زندگی جو ہے وہ عبدیت رب میں گزار رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ اپنے مقام پر تھا۔ تو جب وہ اس سے واپس اس سے دور چلا گیا تو اس کو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ، اے گناہ گارو واپس آ جاؤ، اے نافرمانو واپس آ جاؤ، اے وہ اہل ایمان جنہوں نے گناہ کر لیا ہے، جیسے سورہ زمر میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو میری طرف سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں، ساری زندگی گزر گئی، 60 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، جنہوں نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے کی بجائے نفس کی بندگی میں زندگی گزاری، شیطان کی بندگی میں زندگی گزاری، اور وقت کے فرعون اور جبابرہ کی یا اپنی خواہش نفس کی جس بھی چیز کی بندگی میں اور غلامی میں زندگی گزاری، ان سب کو اصل میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے اپنا مقام چھوڑ کے کوئی گیا ہوا ہو تو اس کو جب آپ واپس بلاتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس پر وہ خوشی ہے جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ اللہ کریم کو پھر اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص واپس آ جاتا ہے اپنے مقام پر، یعنی مقام عبدیت پر جب وہ واپس آ جاتا ہے تو اللہ کریم کو پھر وہ خوشی ہوتی ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کسی شخص کا اونٹ گم ہو گیا ہو اور صحرا میں، اور اس کو لق و دق صحرا ہو لمبا چوڑا جس میں اس کو زندگی کی کوئی امید نہیں، اور پھر وہ دوبارہ وہاں پہ مایوس ہو کے لیٹ گیا اور ذرا سی اونگ آئی اور دوبارہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے، اور اس قدر وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا یہ تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ کہنا تھا، اور کہہ یہ بیٹھا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطا من شدت الفرح، اس نے یہ خطا، یہ غلطی کی خوشی کی شدت کی وجہ سے، سبحان اللہ، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے، اس قدر خوشی تھی۔ فرمایا کہ جس قدر اس شخص کو خوشی ہوئی اللہ کو اپنے بندے کے واپس آنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اصل میں توبہ، یہ حکم ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب آگے جو توبۃ نصوحا ہے، اب یہ ایک خاص حکم کر دیا، ایک خاص ڈیفائن کر دیا کس طرح کی توبہ کر کے واپس آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ توبۃ نصوحا یعنی پکی توبہ، اس پہ ہم آگے آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، توبہ کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ آپ نے بالکل واضح فرما دیا۔ اب یہ توبہ جب پلٹتا ہے آدمی، کسی گناہ پر شرمساری ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے بندے کا یہ فعل، لیکن توبہ کرنے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں نا، توبہ کرنے کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، وہ کیا شرائط ہیں، وہ کیا فرق ہے ایک نیم دلی سے توبہ کرنا اور ایک پکی توبہ، وہ جو توبۃ نصوحا تک بات چلی جاتی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جب ہم لفظ نصوحا کو دیکھتے ہیں توبۃ نصوحا، تو اس کا ترجمہ لوگوں نے سچی توبہ، کھری توبہ، پکی توبہ، اس طرح کے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نصوح، تو اس میں ہمیں بعض احادیث میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے، اس کی تشریح ملتی ہے، لیکن اس کو جب لغت کے مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نصوح ہے کیا، تو نصوح اصل میں نصح، جس کا ترجمہ ہم نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کے اندر خیر خواہی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے نون صاد ہا کے مادے سے، یہ اس کی وسعت یہ ہے کہ ایک استعمال عربی میں ہوتا ہے عسل الناصح، ایک صاف شفاف اور کھرا جو شہد ہوتا ہے اس کو عسل الناصح کہتے ہیں، لہٰذا ناصح کا مطلب بالکل کھرا، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ذرہ اور کوئی گدلا پن موجود نہ ہو۔ اسی طرح ایک اس کا اور بھی لغت میں معنی ہے، وہ ہے جس کو استعمال اس کا عربوں کے اندر موجود تھا، وہ ہے نصاحت الثوب یا نصاحت الثياب، کہ آپ اگر کسی کپڑے کو اس کو رفو کرتے ہیں تو اس کو بھی نصف کہا جاتا ہے کہ کپڑے کی رفوگری کرنا۔ اب یہ دونوں کو آپ دو لغوی معنوں کو اگر الگ الگ رکھیں گے تو آپ توبہ کے اصطلاحی مفہوم کے اندر، یہ توبۃ النصوحا کے اصطلاحی مفہوم کے اندر دونوں باتیں شامل ہیں۔ مثلا یہ کہ اس کو آپ لغت کی بحث کو آپ یہاں روک لیں کہ ایک عربی کا لفظ ہے الغش،
غش کہتے ہیں ملاوٹ اور کسی چیز کے دھوکے کو، تو اس غش کے مقابلے میں نصح ہوتا ہے، لہٰذا توبۃ نصوحہ کا مطلب ہے کھری اور سچی توبہ کرنا، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا گدلا پن، کوئی کسی ایک قسم کی ملاوٹ موجود نہ ہو، اس طرح کی توبہ کرنا، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اور اس پہلو سے امام بغوی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت روایت جو ہے اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو دوسرا کوئی سورس جو ہے وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن امام بغوی نے یہ نقل کیا ہے کہ صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف ایک چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی کہ وہ ہے جس کو آپ بھی انٹرو میں بھی اور بعد میں سوالات میں بھی بار بار آپ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ ہے ندامت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ مذنب، جو مذنب ہے، جو گناہ گار ہے، وہ ندامت کا اظہار کرے، وہ شرمندہ ہو علی الذنب الذی اصاب، اس گناہ کے اوپر جو گناہ اس کو پہنچا ہے، اس گناہ کے اوپر وہ شرمندہ ہو، اور فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے سامنے معذرت پیش کرے، اور پھر فرمایا ثُمَّ لَا يَعُودَ إِلَى الذَّنبِ، پھر وہ کبھی بھی گناہ کی طرف واپس نہ جائے، كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ إِلَى الضَّرْعِ، جس طرح سے تھن سے نکلا ہوا دودھ کبھی تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح سے وہ کبھی بھی گناہ کی طرف واپس نہ آئے۔ جب وہ اس طرح کی توبہ کرے گا تو اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ یہ ہے وہ کھری اور سچی توبہ کہ کوئی شخص واپس دوبارہ جو ہے اس گناہ کی طرف واپس نہ جائے۔ پھر آپ اس کے ساتھ وہ آداب کا ذکر کر لیتے ہیں، اسی سے آداب اخذ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الندم توبہ، اصل جو توبہ ہے وہ ہے ہی شرمندگی اور پریشانی۔ اگر انسان شرمندہ ہو اپنے گناہوں کے اوپر، سب سے پہلا جو انسان کو جذبات کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہے شرمندگی۔ اس کو یوں سمجھیے، میں آداب کے 4 آداب جو ہیں اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اصل میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا ہوتا ہے، وہ طے کر کے گناہ کرتے ہیں کہ دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اب وہ سوچ کے اپنا ایک طرز عمل طے کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اس شخص کو کبھی بھی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو طے کرتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدے کرتا ہے، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ میں کبھی گناہ نہیں کرنا، تیری کبھی نافرمانی نہیں کرنی۔ گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اب وہ جو خطا اس سے بھی ہوئی جس نے سوچا تھا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، خطا اس سے بھی ہوئی جس نے سوچا ہے کہ گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جس نے یہ سوچ رکھا ہے اور عہد کر رکھا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ 2 طرح کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو حالات کی مغلوبیت ہوتی ہے، ماحول اس کو ایسا ملا کہ اس میں وہ مغلوب ہو گیا، گناہ کر بیٹھا، یا پھر جذبات کی مغلوبیت، اس کے جذبات اس قدر امڑ آئے کہ وہ گناہ کر بیٹھا۔ لیکن جو ہی جذبات نیچے آتے ہیں یا حالات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ماحول بدلتا ہے، تو فوراً وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ تو پہلا جو طرز عمل اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، طرز فکر اس کی سوچ کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہے ندامت، وہ ہے شرمندگی۔ اس کو جب یہ شرمندگی پیدا ہوتی ہے، یہ وہ شرمندگی ہے جو اصل میں اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الندم توبہ، توبہ جو ہے اصل میں یہ شرمندگی ہی توبہ ہے۔ جب اس کو شرمندگی ہو گئی اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، میں یہ کر بیٹھا، تو پہلا جو ادب ہے اور پہلا جو جز ہے، پہلا جو کمپوننٹ ہے توبہ کا، وہ ہے ندامت، ان یندم علی فعلہ، کہ وہ ندامت اس کے اندر پیدا ہو کہ جناب میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، یا اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا۔ پھر ایک اس کی جو ترتیب آپ جو بھی بنا لیں، ایک اس کا امام نووی نے جو اس کی ترتیب بنائی ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ان یقلع عن المعصیہ، کہ گناہ سے باہر نکلے، ان یندم علی فعلہا، اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرے۔
گناہ سے باہر جو شخص نہیں نکلتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آپ کوئی شخص اگر گناہ میں ملوث ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں کہ گناہ سے میں ملوث شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انیق صاحب ہم جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں ہمارے اندر کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں. ہم کوئی ایک آدھ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے. جب ہم خالص توبہ اللہ کے ساتھ سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اصل میں چھوڑنا نہیں چاہتے کوئی ایک آدھ گناہ, اس کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں کہ شاید یہ تو میں نے نہیں چھوڑنا, باقی میں کر لیتا ہوں. وہ اس کو اپنی زندگی کا لازمی عنصر سمجھتے ہیں. تو جس گناہ میں کوئی شخص ملوث ہے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے, ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. سارے گناہ چھوڑنے پڑیں گے, ساری نافرمانی چھوڑنی پڑے گی. پھر یقل عن المعصیہ کا ادب پورا ہوگا, شرط پوری ہوگی. پھر دوسری شرط ہے کہ اس میں ندامت کا اظہار ہو, اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص کبھی بھی واپس نہ آئے, عزم کرے, ڈٹرمنیشن ہو, ان یعزم ان لا یعود الیہ ابدا, کہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آئے گا اس گناہ میں. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے, کسی آدمی کا, یا کسی کو تکلیف دی ہے اس سے معذرت کرے, اور کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس کو واپس دے, اور تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اگر گناہ کی نوعیت ایسی ہے. یہ 4 شرائط پر مشتمل توبہ ہوتی ہے اگر کوئی شخص واقعتاً توبۃ النصوح کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. آخری بات, تلافی کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک غلط کام کر لیا تھا, ایک جرم کر لیا تھا, ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا, لیکن بس وہ رقم کسی فرد سے لے لی ہے, مار لی ہے, زمین ہتھیا لی ہے, واپس کرنی ہے, تلافی کرنی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر اس بندے نے جو توبہ پر, جس نے اپنے کمر باندھ لی ہے کہ مجھے بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے, اور اس نے کوئی ریاست کو نقصان پہنچایا ہے, اور مثلا رشوت اس نے لے لی ہے یا کوئی اور کام کر لیا ہے, تو کیا وہ رقم جو اس کے پاس آ گئی ہے, فرد کو تو واپس کر سکتا ہے وہ کہ بھائی تمہارے پیسے میں نے اتنے مار لیے تھے, تمہاری زمین میں نے مار لی تھی, یہ واپس لے لو, تلافی ہو گئی. ریاست کو کیسے واپس کرے گا؟ دیکھیں, ریاست بھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی مجرد تصور کا نام نہیں ہے. ریاست بھی مختلف محکموں کے ذریعے سے آپریٹ کرتی ہے, اور جس شخص نے جو بھی حرکت کی ہے وہ کسی نہ کسی محکمے کو نقصان پہنچایا ہوگا, تو وہ اتنی اماؤنٹ جو ہے اس محکمے میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتا ہے. یہ نوعیت گناہوں کی مختلف ہوتی ہے, محکمہ جات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے. وہ کسی بھی جگہ اگر وہ واپس جمع کرا کے اکاؤنٹ میں جمع کروا کے اس کی تلافی ہو سکتی ہو تو پھر درست ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہے, ایسی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے, تو ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دے, یا پھر کبھی کسی قومی یا ریاستی یا ملی کسی اجتماعی کام میں خرچ کر دے, تاکہ وہ اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ حرام کوئی بندہ اپنے اوپر استعمال کر لے, اور اس حرام رقم سے, اس حرام پیسے سے اس کا جسم پلا بڑھا, تو اب وہ کیا کرے, اپنے اس بدن کو کیسے گھلائے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے اللہ کریم نے اتنا بڑا ٹول رکھا ہے کہ یہ الحمدللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے, وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ توبۃ النصوح میں جو نصاحت الصوب جو ہے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, کپڑے کے اندر اگر سوراخ ہو جائے تو اس کو رفو کر لینا اور اس کو گویا مرمت کر لینا. انسان کے اندر جب گناہ ہوتے ہیں تو انسان کی پرسنالٹی میں, انسان کی فکر میں, انسان کے ایمان میں, اس کے عقیدے میں سوراخ ہو جاتے ہیں. وہ سارے کے سارے سوراخ بند ہو جاتے ہیں جب انسان سچی توبہ کر کے, توبۃ النصوح کر کے واپس آتا ہے. جب اللہ کی طرف سے یہ واپس آئے گا, اس میں بھی وہ اصول شامل ہے
کہ انسان اپنی کوشش کرے اللہ کی طرف واپس آنے کی، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس قدر اس کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق واپس آئے، جو کچھ تلافی جو گناہ کیے ہیں اس کی تلافی ممکن ہو وہ تلافی کرے، باقی یہ توبہ کر لے اتنا بڑا ٹول ہے کہ اگر اس کا سارا جسم بھی حرام میں پلا بڑا ہو لیکن یہ سچی توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ ایک تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کریم نے جو اس آیت میں بھی آسے عسیٰ یکفر عنکم سیئاتکم، کہ پھر امید لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں تم سے دور فرما دے گا، تو وہ دور فرمانے کا مطلب یہی ہے اگر انسان نے توبہ کی اور اس کی خطائیں دور نہیں ہوئیں تو پھر تو وہ توبہ ہوئی نہیں، اگر اس کی ساری بلائیں اس سے دور ہو گئیں تو وہی توبہ ہے۔ اور اس کو اللہ کریم نے سورہ فرقان کے اندر یوں بھی فرمایا کہ جو شخص بدکاری اس طرح کے بد کرداری کے اندر ملوث ہوتے ہیں لیکن بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس کے بعد اپنی زندگی بعد کی زندگی جو ہے وہ عمل صالح میں گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ لہٰذا یہ پیکج توبہ کا یہ ہر وقت موجود ہے، اور یہ موت سے پہلے یہ پیکج موجود ہے، اور اٹس نیور ٹو لیٹ۔ جو بھی شخص جب بھی توبہ کرنا چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہی فرماتا ہے، ما لم یغرغر، جب اس کو موت کا جو نزع کا کیفیت طاری نہیں ہوتی اور اس کے نرخرے سے آواز نہیں نکلتی، اس سے پہلے یہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹول ہے اپنی ماضی کی زندگی کو صاف کرنے کا اور اس کو اریز کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک نقطہ اور سامنے یہ آ گیا کہ توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ ایک گناہ کر لیا، ارتکاب ہو گیا جرم کا، اس کے دلائل یا اس کی تعویلات یا اس کے جواز وہ نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اللہ اکبر، تو وہ جہالت کی وجہ سے، پلاننگ جو آپ نے واضح کر دی کہ پلاننگ، ایک آدمی ہے جو مسلسل گناہ کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے گناہ کی، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا ٹول ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد تعویلات ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک جواز ڈھونڈتے ہیں، مثلا بھائی تم رشوت کیوں لیتے ہو؟ جواب فوراً یہ آتا ہے کہ اس تنخواہ میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، سرکاری تنخواہ اتنی تھوڑی سی ہے، بچے پالنے ہیں، کچن چلانا ہے، اسکول کی فیسیں دینی ہیں۔ تو کیا اس طرح کے جو جواز ہوتے ہیں وہ کسی جرم کے لیے یا جرم کے ارتکاب کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب آدمی یہ جرم کے یا گناہ کے ارتکاب کے لیے دلیل ڈھونڈتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اوپر ضرب پڑتی ہے، کہ اس کا مطلب ہے اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گناہ کرنے والے اس پہلی قسم کے لوگوں میں سے ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جو دماغی نوعیت کے گناہگار ہوتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ سمجھ کر گناہ کرنے والے وہ ہیں جو کبھی بھی واپس آنے یا توبہ کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ اگر آدمی فوری طور پر، جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے کمپیریزن فرمایا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور ان سے کبھی بھی کوئی گناہ ہوتا ہے بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ یہ جو جہالت ہے یہ نادانی بھی ہے، علم نہ ہونا، اور یہ جہالت وہ بھی ہے جو طاری ہو جاتی ہے مغلوبیت کی وجہ سے، پھر انسان واپس آ جاتا ہے۔
ثم یتوبون من قریب، فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے اندر قطعاً وہ تاخیر نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ کرتے جاتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ جب پھر ان کو موت قریب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ساری زندگی تو اس میں لگا رہا اور موت کو قریب دیکھ کر کہا میں نے توبہ کرنی ہے، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو موت کو دیکھ کر تو جب ڈبکی لگی تھی تو وہ تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو وہ توبہ جو ہے اس وقت کی وہ قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے موت سے پہلے کوئی شخص اگر توبہ کر لیتا ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور اس کی دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے اپنے گناہ کی، بلکہ ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ اصل میں ندامت ہی تو توبہ ہے، اگر اس کے اندر ندامت نہیں ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور یہ ویسے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے بخاری شریف کے اندر کہ یہ ایک یعنی پرسیپشن کا فرق ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان المومن، جو مومن ہے وہ خیال کرتا ہے کہ جیسے گناہ کو وہ ایسے خیال کرتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھی وقت وہ پہاڑ اس کے اوپر گر سکتا ہے۔ یعنی مومن کی پرسیپشن گناہ کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہاڑ کے نیچے نہ آ جائے، اور جو منافق ہے اس کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے گناہ کے بارے میں جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یوں کر کے اڑا دیتا ہے اور وہ کچھ نہیں سمجھتا اس کو گناہ کو۔ یہ دو فرق ہیں گناہ کرنے کے۔ جو مومن گناہ کرتا ہے اس کو تو ایک ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ پہاڑ لگتا ہے، اور اسی لیے جب وہ کبھی وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو فوراً وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ اصل میں، اور جس شخص نے مکھی کی طرح سمجھنا اڑ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے دلیل بھی پیش کرنی ہے اور اس نے اس گناہ کے بارے میں کبھی فکر مند بھی نہیں ہونا۔ تو یہ اصل میں منافق اور مومن کی الگ الگ دو طرز عمل ہیں اور انہی کی یہ پہچان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے اطراف میں ہم جب دیکھتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں تو چند بڑے بڑے جو گناہ ہیں انہی کی توبہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہوتی ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ اچھا، شب و روز ہماری اپنی جو زندگی ہے، سرگرمیاں ہیں ہماری، اس میں ہم سے کچھ چھوٹے گناہ بھی ہو جاتے ہوں گے جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جو اللہ کریم نے ایک قانون بتایا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ، جیسے آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے سورہ نساء میں بھی اور آگے جا کے سورہ نجم میں بھی غالباً، کہ اللہ کریم نے یہ قانون بتایا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ اور چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں جن سے اللہ کریم نے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ان سے تم اگر بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ایک بات، وہ معاف کیسے کر دیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان میں جتنے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ اس شخص سے معاف ہوتے ہیں جس نے نماز پڑھی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے نہیں معاف ہوتے۔ اور اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک حج سے لے کر دوسرے حج، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے۔ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں بغیر کسی ذاتی ایفرٹ کے اور ذاتی طور پر اس کی معافی مانگے بغیر، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نے قانون یہ رکھا ہے، پیوریفیکیشن کا نظام رکھا ہے۔ یہ انسان یہ نماز پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے گھر کے سامنے اگر نہر ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا کہ یہی حال جو ہے 5 وقتی نماز کا ہے، انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر گناہ نہیں رہتے۔ وضو کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو کرتے ہوئے جب پانی کے قطرے نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو وہ گناہ اس کے سارے نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ جو ہے وہ سر کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب یہ رکوع جاتا ہے اور سجدے جاتا ہے سارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ جو ساری کی ساری کیفیات ہیں یہ وہ صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ فلاں غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے تم نے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز باجماعت آپ کے ساتھ پڑھی۔ فرمایا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔
یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اور مسلسل نیکیوں سے اور اس انداز مسلمانی سے جو پریکٹسنگ اسلام ہے اس کے ذریعے سے یہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا جا کے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں تو زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا خالہ تو ہے۔ فرمایا جا کے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، تیرے گناہ پھر معاف ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو چاہے وہ حقوق العباد ہوں چاہے حقوق اللہ ہوں، یہ جو انسان کے اوپر لازمی اس کے کردار کی جو کمپوننٹس ہیں اور جو کردار کی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیوریفیکیشن کا ایک تطہیر کا نظام رکھا ہے، وہ خود چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، یہ آیت بھی مکمل کرنی ہے، لیکن ایک سوال بس رہ گیا درمیان میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب توبہ میں اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، اور ویسے یہ دونوں ہوتے ہیں تو بات مکمل ہوتی ہے، توبہ مکمل ہوتی ہے۔ زبان سے انسان استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، عملی طور پر واپس آتا ہے۔ تو استغفار کرنے کے بعد انسان اگر توبہ نہ کرے، یعنی صرف استغفار کرے، ویسے تو استغفار اور توبہ یہ ہم معنی بھی استعمال ہو جاتے ہیں، مترادفات بھی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں فرمایا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تم بھی توبہ اور استغفار کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ایک حدیث میں فرمایا میں 100 دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تم بھی توبہ اور استغفار کرو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ قول اور عمل لازم و ملزوم ہے، جڑے ہوئے ہیں، کہ آپ ساتھ جو ہے وہ زبان سے کہیں استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہ سے گناہ کی معافی مانگے، اور ساتھ عملاً جو بھی گناہ کر رہے ہیں اس سے واپس آ جائیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ پاؤں پھسلا ہے، کبھی ادھر پھسلا ہے فوراً اٹھا لے، ادھر پھسلا ہے فوراً اٹھا لے۔ یہ ہر وقت کا، یہ توبہ کا تعلق ایک انیک صاحب اس پہلو سے بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ توبہ کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے، توبہ کا تعلق یہ منہج ہے ایمان کا، کہ ہر وقت اللہ کی طرف واپس آنے اور اللہ کے قرب کی طرف جانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گناہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طریقہ بتایا، یہ ہر اہل ایمان کو، اس نے زندگی میں ایک بھی گناہ نہ کیا ہو، اس کو بھی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ توبہ اور استغفار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو تو جس کو اللہ کی طرف حاصل ہو جائے، اور جو شخص تابہ الی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تابہ علی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی توجہ فرماتا ہے۔ کون شخص ہے ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے؟ جس شخص کو اللہ کی رحمت کی توجہ کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت توبہ کا طریقہ اپنائے اور استغفار بھی کرتا رہے، اور وہ استغفار کے وہ جو طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، یعنی بعض تو مقامات پر خاص طور پر آپ نے فرمایا، مثلا یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ نے فرمایا سوتے وقت کوئی شخص اگر 3 دفعہ یہ پڑھ لے اور توجہ سے پڑھ لے، آپ نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یعنی اندازہ تو کریں، یہ جو گناہ معاف کرنے کے لیے یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ جو ہے اس کی توبہ باقاعدہ توبہ کرے، اس کو واپس بھی آئے ان 4 شرائط کے ساتھ، اور ساتھ زبان سے استغفار بھی کرے۔ یوں استغفار اور توبہ یہ مل کے پروسیس مکمل ہوتا ہے اس قرب الہی کا جو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ذریعے ہر شخص کو یہ منہج بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا جو آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے لیے جرم کا سرزد ہونا ضروری نہیں ہے، یہ شکر گزاری کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، توبہ مانگی جا سکتی ہے، استغفار کا ورد کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے تعلیم فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ یہ استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟
اللہ اسی طرح وہ جو سورہ مومنون میں بھی اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو کچھ وہ دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور لیکن وہ ڈرتے رہتے ہیں، قلوبہم واجلہ، اور ان کی جو ہے وہ دل ہر وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، جو کچھ وہ صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کو دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دل کیوں ڈرے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور، زانی، شرابی لوگ ہیں، گناہ گار ہیں؟ فرمایا نہیں، یا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین یصومون، الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہیں اللہ کے ہاں وہ اعمال مقبول نہ ہو جائیں، اس لیے یہ ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زیادہ اللہ کے قریب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ خشیت اس کے اندر آتی ہے، زیادہ خوف آتا ہے کہ میرا انجام ٹھیک ہو جائے، اور وہ ہر وقت اپنے انجام کی فکر کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی زندگی کا طرز عمل بھی درست ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ توبہ جو ہے یہ صرف کوئی زبان سے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ اپنے عمل سے بھی کرنے والی بات ہے، اور جب انسان اس کو اپنے عمل سے سر انجام دیتا ہے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی بعد کی زندگی جو ہے اس کے اندر عمل صالح، پھر وہ جو عمل صالح ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے مینٹین بھی رکھنا ہوتا ہے کہ دوبارہ پلٹ کر نہیں جانا اس گناہ کی طرف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آخری وقت، ارشاد فرمائیے اب یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کی برائیاں دور کر دے گا، ان سے جنتوں میں داخل فرما دے گا، اور پھر روز حشر انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اب ہم جب آخری حصے کی طرف آ جاتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، دعا قرآن کریم میں رکھ دی۔ اس سے پہلے یہ بات کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ذرا نور کو واضح کر دیجئے، اور یہ کہ اے اللہ تو ہمارا نور مکمل کر دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر ہم سے درگزر فرما۔ اب جنت میں داخل ہو گئے ہیں، یہ پھر مغفرت طلبی ہو رہی ہے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے، اور نور کا مکمل ہونا، یہ دعا اللہ تعالیٰ کیوں سکھا رہا ہے؟ ارشاد۔ اصل میں ایک تو جو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہ جو سیئات ہے نا، اس کا مطلب ایک تو ہے برائیاں دور کرنا، جو انسان خطائیں گناہ کرتا ہے، ایک اس کا مطلب سیئہ کا مطلب مصیبت بھی ہوتا ہے، انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں توبہ کرنے سے، انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ نوح کے اندر بھی ہے، سورہ یونس کے اندر بھی ہے، اور انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور اس کی تفصیل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی حدیث میں بھی ہے، من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اس کو 3 انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اس کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل اس کی آسان کر دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم اس کا دور کر دیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ مصیبتیں دور ہونا اور برائیاں دور ہونا دونوں اس میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ جو نور والی بات ہے، اصل میں سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین جو ہیں، یہ لگتا ہے یہ جنت کے ٹریک پر ہے، جنت کے راستے میں جاتے ہوئے ایک نور ہوگا جو گائیڈ کر رہا ہوگا اہل ایمان کو جنت کی طرف، یہ اسکارٹ کر رہا ہوگا، اور وہ جو منافقین ہیں ان کا ایک دم نور بجھ جائے گا، وہ چلیں گے، چلنے کی کوشش کریں گے، ان کا ایمان جانے کی طرف ہوگا ہی نہیں، وہ ایک دم ان کا نور بجھ جائے گا، وہ دعائیں کریں گے، دیکھیں گے، ٹامکٹوئیاں ماریں گے۔ اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقین کا نور بجھ گیا ہے، اس لیے یہ اس وقت پھر یہ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اللہ تو ہمارا نور مکمل فرما دے۔ کیا مطلب؟ اس کو مکمل ہمارا جنت میں داخلے تک یہ نور رہے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، اور اس وقت وہ منافقین کی کیفیت کو دیکھ کر ان کی یہ بات نکلے گی، اور انکا علی کل شیء فاعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، یعنی
ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین والا طرز عمل ہمارے ساتھ ہو جائے، ان کی کیفیت کو دیکھ کر اہل ایمان اس وقت بھی وہ جنت کی طرف جاتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، لیکن ان کا نور جو ہے وہ اس کو لے کے جائے گا، اور ساتھ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ اس دن اہل ایمان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب رسوا نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ تو صرف اور صرف اہل ایمان کی ایک گویا اللہ کے قرب میں ایک دعا ہوگی، اپنے ایک ذوق کی تسکین کے لیے دعا ہوگی، وگرنہ وہ وہاں کوئی رسوائی والی بات نہیں ہوگی۔ البتہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، بہت معروف دعا ہے اور وہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اور بہت جامع دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہ ہمارے ہر کام کی عاقبت، اس کا انجام اچھا کر دے، ہر کام کا انجام اچھا کر دے، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔ یہ گویا پورا ٹریک جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی اہل ایمان کو اپنا ٹریک جو ہے وہ ختم ہونے کا فکر ہوگا، بلکہ وہاں تو وہ اپنے ایک ذوق اور شوق جو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوگا، اسی ذوق اور شوق میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، انک علی کل شیء قدیر، کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، یہ تو اپنے ذوق اور شوق کے حوالے سے وہاں دعا کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل ایمان جو دنیا میں دعائیں کرتے ہیں یہ ان دعاؤں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان کو کوئی خطرہ ہوگا کہ وہ کسی طرح سے ان کا نور ختم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا سا ایک بات ذرا اس کو اور واضح کر دیجئے کہ یہ تو اب جنت پہ جا رہے ہیں، نور ان کے آگے آگے ہے، ان کے دائیں جانب ہے، پھر یہ اپنے گناہوں کی معافی، خطاؤں کے درگزر کرنے کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب تو یہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی خطائیں اللہ نے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تبھی تو جنت میں جا رہے ہیں۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق ایک تو ہے جنت کے راستے پر جاتے ہوئے اس دن، آخرت کے دن جب یہ جنت کو جا رہے ہیں، جب یہ جنت کو جانے والے ٹریک پر ہوں گے تو وہاں ان کو ایک دیکھنے کو ملے گا حشر منافقین کا، تو منافقین والے حشر کے جواب میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر وہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قرب میں اور اپنے ذوق کی تسکین میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، وگرنہ جا یہ جنت کو ہی رہے ہوں گے۔ صرف منافقین کی اس طرح اس وقت کی کیفیت دیکھ کے انہوں نے ایک بات اللہ تعالیٰ سے کہی۔ دوسری بات یہ ہے، جی آپ فرمائیں، یعنی یہ شکر گزاری کا عمل ہے، یہ شکر گزاری کا عمل ہے، اور دنیا میں یہ دعا ان کی وہ ہے، یہ جو یقولون ہے کہ ضروری نہیں، یہ اس دن کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی دعا ہے۔ دنیا میں اہل ایمان ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ نور عطا فرما جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور یہ دنیا کی دعاؤں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن ہوگا تو وہ بھی ایک شکر گزاری کی کیفیت، کہ ادھر منافقین کی کیفیت دیکھیں گے تو وہ اپنے ذوق اور شوق اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی تسکین کے لیے بات کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم سب تک منتقل کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا، بہت سارے نکات مزید آ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ احد کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم الفرقان، یا یوم القیامہ، یا یوم الفتح؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232501994۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں ہے، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، اور میں نے ایک پرچی نکال لی ہے، اور اس پرچی پر لکھا ہے محمد شعیب صاحب، اسلام آباد۔
محمد شعیب صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بنتا ہے۔ جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔